السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایسا ایمان افروز قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ یہ مختصر سا قصہ سنیں گے اور میری طرح بھی آپ کا ایمان بھی جو ہے تازہ ہو جائے گا۔ قصہ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک سیلون والے کے پاس، ایک نائی کے پاس اپنے بال کٹوانے کے لیے جاتا ہے، اور عام طور پہ عادت ہوتی ہے جو نائی ہوتا ہے اور جو کسٹمر ہوتا ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں کٹنگ کے دوران۔ تو اتنے میں اچانک ہی جو سیلون والا ہے، جو نائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، کیا ہو گیا بھائی، کیوں نہیں مانتے؟ کیا بات ہو گئی، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نائی نے کہا، اس سیلون والے نے کہا کہ آپ باہر بازار کی طرف نظر تو دوڑاؤ، آپ باہر تو نکلو، دیکھو کہ کتنے مصیبت زدہ لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو روٹی کا مسئلہ، کسی کو کھانے کا مسئلہ، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی اولاد کے لیے پریشان، کوئی بزنس سے پریشان، کوئی گھر کے لیے پریشان، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان۔ اس لیے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ ہوتا تو یہ سارے لوگ کیا پریشان گھومتے؟ کیا ان کے ساتھ ایسی مصیبت آتی؟ تو شخص نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اور وہ شخص چپ چاپ جو ہے چلا گیا۔ کٹنگ کرانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ واپس آیا، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی آیا، ایک اور شخص آیا جس کے پرا گندہ بال، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھیں، بالکل درویش ٹائپ کا آدمی۔ تو وہ جو شخص پہلے آیا تھا اس نے کہا، وہاں پہ دکان کے اندر وہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس شخص نے کہا جو پہلے آیا ہوا تھا اپنی کٹنگ کرانے کے لیے، جس شخص کو اس نائی نے کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ شخص آیا اور وہ سب کے سامنے کہنے لگا، ارے بھائی، اس دنیا کے اندر نائی ہیں ہی نہیں، سیلون والے ہیں ہی نہیں۔ تو اس نائی نے کہا، کیوں نہیں ہے بھائی، ہم جو ہیں اتنے سارے نائی اس دنیا کے اندر۔ تو شخص نے کہا، اگر اس دنیا کے اندر نائی ہوتے، سیلون والے ہوتے، تو کیا اس شخص کی ایسی حالت ہوتی؟ دیکھیں اس کے بال کیسے ہیں، اس کی مونچھیں کیسی ہیں۔ اگر نائی ہوتے اس دنیا کے اندر تو اس شخص کی ایسی حالت ہوتی؟ تو اس نائی نے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ نائی اس دنیا کے اندر بہت سارے موجود ہیں، یہ نائی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے، تو اس کی سیٹنگ، اس کا حلیہ اچھا کیسے بنے گا؟ تو شخص نے اب جواب دیا کہ اسی طرح اللہ بھی ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے، لیکن اللہ کے پاس کوئی آتا ہی نہیں، کوئی اپنا درد لے کر آتا ہی نہیں، کوئی اللہ سے مانگتا ہی نہیں، کوئی اللہ کے پاس آئے، اپنا دکھڑا سنائے، اپنا درد، اپنی مصیبت سنائے تو اللہ سنے اور اللہ ان کی مصیبت کو دور کرے۔ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اگر ہم لوگ اپنی مصیبت کو کہیں اور لے کر گھومتے پھریں گے، غیروں کے در پہ لے کر اپنی مصیبت کو جائیں گے، اپنی پریشانی کو جائیں گے، تو اللہ ہماری مصیبت کیسے دور کرے گا؟ ہمیں چاہیے جو بھی مصیبت آئے، بیماری ہو، پریشانی ہو، مالی اعتبار سے بہت ہی کمی ہو، غربت ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، ساری مصیبتوں کو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اپنے اللہ کے سامنے لے کر جائیں۔ دائیں بائیں بھٹکنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے۔ یعنی اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب بھی پریشانی ہو اللہ کے در پہ جاؤ۔ اللہ ہے، ہم اگر اس سے مانگے ہی نہ، اللہ تو خود بلاتا ہے، خدا تو خود کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس مانگنے کے لیے، کوئی ہے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنا ہر دکھڑا، ہر پریشانی، ہر مصیبت اپنے اللہ کے سامنے رکھیں۔ جب تک ہم اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے تو ہماری مصیبت کیسے دور ہوگی؟ اللہ کے در پہ جب تک دستک نہیں دیں گے تب تک کیسے اللہ ہماری جو ہے پریشانی کو دور کرے گا؟